تو مجھے یہ بتائیے کہ حضرت خالد بن ولید وہ زہر کی بوتل بغیر اتنا ان کا فیت تھا کہ وہ پی جاتے ہیں زہر کی بوتل، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان اللہ نے بلند و بالا اور کیا ہی شان رکھی ہے ان کو دھوکے سے دیا ہوا زہر، وہی کہہ رہے ہیں کہ اس زہر کا اثر ان کو محسوس ہو رہا ہے، اور حضرت خالد بن ولید کو محسوس نہیں ہوا، وہ پی بھی گئے۔ کیا بات ہے، آپ نے بہت بہت خوبصورت سوال کیا، ماشاءاللہ۔ میں اس میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جتنی بھی کرامات ہوں، معجزات ہوں، یہ عقل کے تابع نہیں ہیں کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا تو فلاں جگہ کیوں نہیں ہوا، گویا ہم ان چیزوں کو عقل پر لے کے آ رہے ہیں۔ ایک خاص قسم کا طبقہ آج کل سوشل میڈیا کے، جس میں نام نہیں لینا چاہتا، جو بظاہر ایک خاص قسم کا طبقہ آج کل سوشل میڈیا کے، جس میں نام نہیں لینا چاہتا، جو بظاہر ایک خاص قسم کا طبقہ آج کل سوشل میڈیا کے، جس میں نام نہیں لینا چاہتا، جو بظاہر معجزہ اور جو کرامت ہوتی ہے اس کے اندر شک کرنا یہ عقیدے اور ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ بنیادی طور پر معجزہ کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ جو خلاف عادت ہو، یعنی عادتاً ایسا نہ ہوتا ہو، اور کرامت کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ جو عادتاً ایسا نہ ہوتا ہو۔ یہ حضرت خالد بن ولید کی کرامت ہے۔ کرامت اور معجزہ یہ جناب عقل کے ترازو پر نہیں تولے جاتے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر رمضان کی نشریات چل رہی ہیں سحر اور افطار کے اندر۔ اسی میں سے ایک نجی چینل نے ایک کوسچن ایڈریس کیا، اور وہ سوال کا جواب والنٹیئرلی ہمارے جو ایک محترم اور ممدوح مفتی صاحب ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے آگے بڑھ کر وہ سوال اچک لیا کہ میں اس کا جواب دوں گا، کیونکہ سوال کے دوران وہ جو مسکراہٹ اور یوں آنکھوں سے اشارے کر رہے تھے نا، انہیں لگ رہا تھا کہ باقی مولویوں سے اوپر ہے یہ سوال، کیونکہ علم الکلام تو میں جانتا ہوں، تو میں اس کو قابو کر لوں گا اس سوال کو۔ مزے کی بات ہے وہ جو اینکر تھے فیصل بھائی، انہوں نے تو اس سوال کو بڑا یعنی اپریشیٹ کیا کہ بڑا لاجیکل کوسچن ہو رہا ہے، لیکن مفتی صاحب کو تو پتا تھا کہ یہ ہو رہا کیا ہے ہمارے ساتھ، اس لیے وہ بار بار اس کو اشارے کر رہے تھے کہ سوال میری طرف لے کے آنا ہے۔ باقی کی طرف گیا تو ویسے ہی کام خراب ہو جائے گا، کام تو انہوں نے خود بھی خراب کر لیا۔ بہرحال وہ ایک سسٹر تھیں، مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری کوئی اسٹوڈنٹ ہوں گی، کیونکہ انہوں نے جو الفاظ کا چناؤ کیا ہے نا، وہ الفاظ میں ہی یوز کرتا ہوں۔ اس میں انہوں نے سوال پوچھا کہ یہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے جو آپ نے بیان بھی کیا ہے۔ انہوں نے اس مجلس میں بیان بھی کیا تھا مفتی صاحب نے کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر زہر کھا لیا تھا اور ان پر اثر نہیں ہوا تھا۔ تو اس کے اگینسٹ تو ہمیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ملتا ہے کہ نبی الاسلام کو یہودیہ نے زہر دیا تھا، اور بخاری میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی، کہ اس زہر کی وجہ سے کچھ اصحاب شہید بھی ہو گئے تھے۔ اور بخاری میں تو یہاں تک موجود ہے کہ نبی الاسلام نے سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا کہ خیبر کے موقع پر جو مجھے زہر دیا گیا آج بھی میری رگیں کاٹ رہا ہے، اسی کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی آنری ڈیتھ بھی ہو گئی۔ ابو داؤد میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، پھر اس یہودیہ عورت کو اس کے قصاص کے طور پر قتل بھی کروایا گیا۔ بخاری مسلم میں یہاں تک الفاظ موجود ہیں، جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کیا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو بچ جائیں گے، اور اگر اللہ کے نبی نہ ہوئے تو ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، نعوذ باللہ۔ بہرحال نبی علیہ السلام کو تو وہ بھنی ہوئی بکری کے گوشت کے ٹکڑے نے بتا دیا، لیکن اس وقت تک آپ زبان پہ رکھ چکے تھے۔ اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اثر وقتی طور پر ختم کر دیا، لیکن بعد میں وہ آلموسٹ 4 سال کے بعد واپس آ گیا، اور نبی علیہ السلام کو آنری ڈیتھ اسی زہر کی وجہ سے ملی۔ میرے خیال میں تو آپ علیہ السلام کی وہ خواہش پوری ہوئی جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ تو ہماری تقدیر میں بات طے پا چکی ہے کہ بے شک میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ قتل صرف انبیاء ہوئے ہیں، رسول کبھی کوئی قتل نہیں ہوا، اور رسول کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ آ کے دھمکی لگاتا ہے کہ اگر مجھ پر ایمان نہ لائے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا، جو اللہ تعالیٰ نے قوموں کے لیے مقدر کیے ہوئے تھے بڑے دن۔
عذاب کے. قوم نوح پر عذاب آیا, قوم لوط پر عذاب آیا, قوم ہود پر, قوم سمود کے اوپر. یہ جو دھمکی لگاتے ہیں نا, یہ ہوتے ہیں رسول. اگر رسول دھمکی لگائیں اور خود شہید ہو جائیں تو پھر مجھے بتائیں ان کی پھر رسالت تو سٹیک پہ لگ جائے گی. نعوذ باللہ کہ وہ دھمکی لگا رہے تھے اور خود اس کی وجہ سے شہید ہو گئے. عیسیٰ ابن مریم بھی رسول تھے, شہید تو نہیں ہوئے, لیکن اللہ نے انہیں آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا, ایک پروٹوکول دیا. تو اس لیے اس چیز کو یاد رکھیں رسول اور نبی کے فرق کے اعتبار سے. بہرحال نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت دے دی. اس کا وہ کمپیریزن سسٹر کروا رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زہر کا اثر نبی علیہ السلام پر ہو جائے, آپ کے ساتھیوں پر ہو, آپ شہید ہو جائیں. ٹھیک ہے, ابھی اس سے تو علم غیب بھی صحیح عقیدہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے پہلے بتا دیا ہوتا تو آپ اپنے ساتھیوں کو اس طرح شہید نہ ہونے دیتے. وہ بعد میں آپ کو پتہ چلا. علم الغیب یہ ہے کہ جب اللہ بتائے, اس سے پہلے نہیں پتا ہوتا, اور جتنا بتائے. تو اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کا حوالہ دیں. اب مفتی صاحب حوالہ ان سے اوور لک ہو گیا. حوالے تو یقیناً دنیا میں ہر چیز کے موجود ہیں. قادیانی بھی اپنے فاسد عقائد اور نظریات اور کفریہ عقیدوں کے لیے دلائل لے کے آ جاتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ ہوتے جعلی ہیں, اصول محدثین پہ ثابت نہیں ہوتے, یہ الگ بات ہے. لیکن وہ حوالہ دینے کی بجائے دوسری طرف چل پڑے کہ جی اگر تخت بلقیس کو آصف بن برخیہ, یہ نام تو قرآن و حدیث میں نہیں آیا, اسرائیلی روایتوں میں صرف واقعہ صورت میں ہے, وہ لا سکتا ہے تو اس امت کے بزرگ کیوں نہیں لا سکتے؟ تو لے آؤ, منع کیتا ہے, میری ویڈیوز نے روکیا ہوا تو انہوں لے آؤ, مان لیں گے ہم. وائٹ ہاؤس اٹھا کے لے آئے اسلام آباد میں تو مان لیں گے. بھائی کر کے بھی نہ دکھائیں اور پرانی کہانیوں کے اوپر امت کو لگا کے رکھے تو ہم کہیں گے نا کہ بھائی ثابت کرو ان چیزوں سے. اس طرح اینالوجیز بنانے سے ہوگا. اچھا, اس پورے ایپیسوڈ کا یہ فائدہ ہوا کہ جو ہم اکثر رونا رویا کرتے تھے نا کہ آپ اپنی پبلک کو یہ کہانیاں کرواتے ہیں کہ اگلی جتنی کوالٹیز تھیں وہ اس امت میں بھی اسی طریقے سے ٹرانسفر ہوئی ہیں, تو یہ بات آپ کی بالکل جعلی ہے. اور یہ بات خود مفتی صاحب نے کر دی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, ہمارے نبی تو بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے. تو یہ تو ہم بھی آپ کو کہتے تھے کہ ہر معجزہ ہر نبی کو ملنا ضروری نہیں ہے. اب وہ خود مان گئے اور وہ اس کو اس دلیل پر لے کے آ رہے تھے کہ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے افضل ہو گئے. جزوی فضیلت تو ہے نا جی, کلی تو نبی علیہ السلام کی ہے, جزوی فضیلت تو کسی بھی پیغمبر کی کسی پہ ہو سکتی ہے. اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ہیں, آج یہ ٹاپک نہیں ہے. بہرحال اس کا فائدہ ہوا کہ اس میں یہ چیزیں انہوں نے مانی. اس طرح جب آپ کرولری بنانا شروع کرتے ہیں نا کہ پھر یہاں تک انہوں نے کہا کہ دیکھیں سیدہ مریم کے لیے بے موسمی پھل آ گئے تھے اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ 3 سال تک کے لیے حضرت ابو طالب کی اس گھاٹی کے اندر انہیں وہ مشکل وقت گزارنا پڑا. تو وہاں پر تو کوئی اس طرح پھل نہیں آئے. اس طرح کا کمپیریزن کروانا شروع کر دیا انہوں نے. وہ دوسری طرف بات بالکل کسی اور طرف ہی نکل گئی. اس پہ وہ لائیو سٹریم میں مجھ سے ضمناً سوال ہوا تھا تو میں نے کہہ دیا کہ اصل مقدمہ یہ نہیں ہے کہ یہ کرامت ہوئی یا نہیں ہوئی. اصل مقدمہ یہ ہے کہ زہر کھانا حرام ہے شریعت میں. حرام کام کبھی بھی کرامت نہیں ہو سکتی. اس میں وہ بار بار ایک جملہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جی کرامت ہوتی ہی وہ ہے جو خلاف عقل ہو. بھئی اس سے کس کو انکار ہے؟ یہ کسے آپ سنا رہے ہیں؟ ہم مانتے ہیں کہ کرامت ہوتی وہی ہے جو خلاف عقل ہو. ہم نے تو خود بتائی نہیں ہے. اس طرح کی کئی ایک کرامتیں, معجزات, وہ آج ٹاپک نہیں, اس کے اوپر میں آج سے آلموسٹ 7-8 سال پہلے ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. مسئلہ نمبر 131 ABCD 4 لیکچرز 1.5 گھنٹے کے. لیکن کرامت کبھی خلاف شرع نہیں ہوتی. یہ ہے کانٹے کی بات. کرامت خلاف عقل تو ہوتی ہے لیکن کرامت خلاف شرع نہیں ہوتی. شریعت کے خلاف کوئی کام کیا ہوا اسے آپ کرامت نہیں کہہ سکتے.
فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز کرامت اور معجزات ہو سکتے ہیں جو اس فزیکل ورلڈ میں پاسبل نہ ہو، جس طرح بغیر باپ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، بالکل قرآن میں رپورٹ ہوا۔ بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا۔ بخاری مسلم میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے سے خوشبو کا آنا۔ بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام کا ان دو آنکھوں کے ساتھ پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لینا۔ یہ سب کچھ وہ چیزیں ہیں جو فزیکل فینومینا آف نیچر، جو قانون قدرت ہیں اللہ کے عمومی، ان کو توڑنے والی چیزیں ہیں، خلاف عقل ہیں، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی خلاف شرع یا خلاف شریعت تو نہیں ہے۔ اب آپ کو فرق پتہ چلا کہ یہ ایک جملے سے کیا دھوکہ دیتے ہیں؟ تو یہ دھوکہ تو پھر سر وہی پکڑیں گے نا کہ جو جھوم کر کہتے ہوں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں، وہ اپنے بابوں کی تعلیمات کی روشنی میں مانتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا خدا کوئی الگ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو یہ یعنی انہوں نے بیسیکلی اس میں دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ وہ میں نے لائیو سٹریم میں اس کا ایک ریبٹل کیا ایک کیجول انداز کے اندر۔ اس کے بعد جناب وہ ظاہر ہے وہ ہلچل مچ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ کوئی کلپ آ جائیں تو وہ پھر مفتی صاحب نے کوئی ٹاپک تو کوئی اور ڈسکس ہو رہا تھا، کچھ دن کے بعد اسی نجی چینل کے اوپر ٹاپک تھا بدگمانی، اس میں وہ گھیر گھار کے نا گفتگو کو اس طرف لے آئے کہ جی وہ میرے اوپر اعتراض ہو رہا ہے کہ حوالہ نہیں دیا، حوالہ تو اس کا جناب فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے، مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے، اور المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، ابن عساکر کی تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے، اور مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے۔ وہ کتابوں کے نام لینے شروع کرتی ہے۔ سر اگے بھی ٹورو نا کہ نال لکھے ہے ضعیف ہے۔ ایک چھوٹا سا مفتی آج کل جسے مشہور ہونے کا بڑا شوق ہے لیکن اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی، اس نے بھی اپنے زوم میں جواب دیا اور مجمع الزوائد سے وہ روایت پڑھی۔ مجمع الزوائد الحمدللہ بریلویوں نے اردو میں چھاپ دی ہے، یہ بڑا احسان کیا۔ جس طرح المستدرک للحاکم علی الصحیحین ہے، بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی احادیث انہی راویوں سے، اس طرح پوری کتب ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، سنن نسائی اور ابن ماجہ، یہ 6 کی 6 کتابوں کے راویوں سے جو حدیثیں ان کتابوں میں نہیں تھیں، چھوٹی ہوئی تھیں، باقی کتابوں میں تھیں، طبرانی کی المعجم الکبیر میں، الصغیر کے اندر یا الاوسط کے اندر، یا اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر، مسند ابی یعلا کے اندر، باقی کتابوں میں، وہ ساری انہوں نے جمع کر کے نا مجمع الزوائد لکھ دی، اور میری یہ خواہش تھی کہ یہ اردو میں آ جائے۔ الحمدللہ آ گئی ہے، ہمارے پاس یہاں رکھی ہوئی ہے، اور اس کا امیج ہم یہاں سے لگائیں گے۔ ابھی تک اس کا PDF بھی مارکیٹ میں نہیں آیا، لیکن ہمارے پاس اوریجنل ہے، تو بریلویوں کا ترجمہ ہے، وہ لگائیں گے بریلوی عوام کے لیے، باقی علماء کے لیے عربی۔ تو وہ مفتی بھی پڑھ رہا ہے اور اس میں لکھ رہا ہے کہ امام ہیثمی جو ابن حجر عسقلانی کے استاد ہیں، المتوفا 805 ہجری اور ابن حجر 852 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تو امام ہیثمی نے یہ روایت نقل کر کے ساتھ لکھا ہے کہ اس کی سند جو ہے متصل ہے، اور اس کے جو جتنے بھی راوی ہیں نا وہ ثقہ راوی ہیں۔ آگے بھی پڑھنا، آگے نہیں پڑھ رہا، آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے سوائے ابو السفر ایک تابعی ہے، اور دوسرا ابو بردہ یہ بھی تابعی ہے، سوائے ان دونوں کے کہ ان کی سماعت خالد ابن ولید سے ثابت ہی نہیں ہے۔
یہ اس نے آگے پڑھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لا الہ ہی پڑھتا رہے, الا اللہ بھی پڑھنا, ہاں تو تب کلمہ مکمل ہوگا نا, ورنہ تو تم توحید کا انکار ہی کرتے رہو گے. اگلا حصہ اس نے نہیں پڑھا, وہ اس میں ساتھ لکھا ہوا ہے. یہ روایت اس طرح ہے کہ جی یہ روایت مسند ابی یعلا کے اندر بھی موجود ہے. یہ روایت جو ہے وہ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے. فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں بھی موجود ہے. المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے. یہ مین 4 کتابیں ہیں, باقی جتنی ہیں سندیں وہی ہیں ساری. مینلی اس کی 3 سندیں ہیں, ان میں سے بھی 2 ٹاپ آف لسٹ ہیں, اور ان دونوں روایتوں کے اندر یہی تابعین آتے ہیں جن کی سماعت ثابت ہی نہیں خالد ابن ولید سے. اور تیسری جو موجم کی روایت ہے اس کے اندر سفیان بن عیینہ اور اسماعیل مدلس ہیں اور عن سے روایت کر رہے ہیں. اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھ دیا صحیح مسلم کے, جو صحیح مسلم کا حصہ ہے, کہ مدلس کی عن والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر صحیح تصور نہیں کی جائے گی. لہذا یہ ساری کی ساری روایتیں اصول محدثین پہ فارغ ہیں. لیکن اب کس نے کو کھول کے کتاب پڑھنی ہے, بس کتابیں اٹھا کے رکھی جا رہے ہیں, پڑھ کے اگے بھی پڑھو نا, لکھا کیوں ہے. اب امام ہیثمی ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں, انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی. وہ بریلوی نہیں ہے, وہ دیوبندی نہیں ہے, وہ اہل حدیث نہیں ہے, وہ شیعہ نہیں ہے, وہ اہل سنت کے بڑے امام ہیں. اس زمانے میں تفریق نہیں ہوئی تھی. انہیں نہیں پتا تھا کہ میرے مرنے کے 600 سال بعد انجینئر صاحب میری عبارت اٹھائیں گے اور فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دیں گے. کیونکہ انہوں نے تو ابھی بھی اپنی پبلک کو ہی پڑھنا تھا جی, وہ اس کے رجال جو ہیں وہ ثقہ ہیں اور سند متصل ہے. اگے بھی پڑھنا, اگے انہیں لکھے ہے امام ہیثمی نے کہ جو ابو بردہ ہیں یا ابو الصفر ہیں, ان کی سماعت خالد ابن ولید سے ثابت ہی نہیں ہے. اور وہ روایت کیا ہے جی, کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ آپ کو اجمی لوگ کہیں زہر نہ دے دیں. تو انہوں نے کہا لے کر آؤ زہر. تو انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا, اور کہتے ہیں جی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا. کہتے ہیں یہ کرامت ہے. تو چونکہ یہ کرامت ہے لہٰذا ہم اس بنیاد کے اوپر اس کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کریں گے, یہ بات کہہ کے کہ کرامت ہوتی وہی ہے جو خلاف عقل ہو. سر اس سے کسی کو انکار نہیں ہے, لیکن کرامت وہ نہیں ہوتی جو خلاف شرع ہو, جو شریعت کے مطابق نہ ہو. اسلام میں زہر کھانا حرام ہے, یہ ہے اصل مقدمہ. اس کے اوپر میں کئی ایک احادیث بیان کر سکتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ وہ حدیث لیں جو سنن نبی داؤد میں اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے, کہ جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 دفعہ, تو شام تک کوئی ناگہانی آفت اسے نہیں پہنچے گی. یہ نہیں ہے کہ یہ دعا پڑھ کے تو کوئی ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے, یا زہر پی لے, یا کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دے تو وہ بچ جائے گا. انشاءاللہ نہیں بچے گا. ایسے کوئی بابا زندہ یا مردہ کٹ کے لے آؤ, تجربہ کر لینا, بچ گیا میں آپ کے مسلک میں آ جاؤں گا, بلکہ پوری دنیا ہی آپ کے مسلک میں آ جائے گی. اور اگر نہ بچا تو پھر آپ کو اپنے مسلک سے اعلان برات کرنا ہوگا. مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی, اور ٹائم قیامت تک ہے. ہاں اتنا بڑا جگر ہے ہمارا, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 1 ہفتے کے اندر جواب نہ آیا تو آپ ہار گئے. نہیں, ٹائم قیامت تک ہے. جواب دو اس گل دا, یا بندہ لے کے آؤ جو یہ کر کے دکھائے. سمجھ آئیے آپ کو بات کی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے خبیث چیز سے علاج کرنے سے منع فرمایا, اور ساتھ محدثین نے اس کے لکھا یعنی زہر.
وہ چیز جو صحت کے لیے مضر ہے اس کا علاج کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا. تو زہر کھانا ہی حرام ہے تو یہ خلاف شرع ہے. خلاف عقل کی تو بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پہ, خلاف شرع ہے. لہذا جو چیز خلاف شرع ہو وہ کرامت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صبح کے وقت 7 کھجوریں کھا لے عجوا تو اس دن اس پر زہر اور جادو کا اثر نہیں ہوگا. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جب ناگہانی طور پر ہوں. اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے تو آج 7 عجوا کھجوریں کھائی ہیں تو میں زہر والا پیالہ بھی پی سکتا ہوں. اور جس طرح وہ فیبریکیٹڈ قسم کی ویڈیوز آپ کو مارکیٹ میں نظر آتی ہیں جی, مناظرے کے دوران ایک عیسائی تھا ایک مسلمان تھا جی, وہ مسلمان نے زہر پی لیا اور خدا نہ آ جائے عقل کامل وہ پہلے ہی گوروں نے آپ کا مذاق بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ کتنا اسلام کو اور بدنام کروائیں گے. ٹھیک ہے, لے آؤ نا کیڑا جے امام کعبہ لے آؤ, چلو ہم اس سے بھی باہر نکلتے ہیں. امام کعبہ لے آؤ, ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پوپ لے آؤ, یوروشلم میں بیٹھا ہوا کوئی یہودی عالم لے آؤ, بڑے سے بڑا ان کا. زہر والی تو بات ہی نہیں ہم نے کرنی نا. ہمارے پاس تو بڑا آسان علاج ہے, ساکٹ ہے. ہاں, 11,000 وولٹ نہیں دیں گے, 220 وولٹ دیں گے, نارمل وولٹ. ننگے فرش پہ کھڑا کریں گے اور ان کہیں گے پڑھ لے جو کچھ پڑھنا ہی, لیکن ٹائم قیامت تک نہیں. ہاں, 1 گھنٹے جو پڑھنا ہی پڑھ لے, اور پھر ساکٹ میں 2 انگلیاں دے. سرکار چاہے کوئی صحابی ہو یا آج کا مسلمان ہو, کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ اللہ کا اصول ہی نہیں ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. قرآن میں واضح فتویٰ ہے, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, مت ہلاک کرو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے. یہ اصولی آیت ہے, کوئی بھی آپ ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کریں, چاہے وہ زہر ہو, چاہے وہ شراب پینا ہو, چاہے وہ سگریٹ ہو. کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی صحت کے لیے مضر ہے اس کو استعمال کرنا حرام ہے. یہ قرآن میں واضح فتویٰ موجود ہے. حرام کام کب سے کرامت بن گیا؟ کرامت خلاف عقل ہوتی ہے, خلاف شرع نہیں ہوتی. اب مفتیوں کو بھی ہم نے پڑھانا ہے کہ آپ یہ جو دھوکے دیتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے. شریعت کے احکامات, قرآن بھی ہم پڑھائیں آپ لوگوں کو, سنت بھی ہم پڑھائیں, احادیث کی کتابوں کا تعارف بھی ہم کروائیں, فلسفہ بھی ہم پڑھائیں, سائنس بھی ہم پڑھائیں, اور اب منطق اور علم الکلام کی جو بحثیں ہیں یہ بھی ہم سکھائیں گے آپ کو. آپ لوگ تو کلیم کرتے ہیں ہم تو امام ہیں منطق اور علم الکلام میں, اور واقعی آپ لوگوں نے آج تک پبلک کو دھوکے اسی سے دیے ہوئے تھے. آپ کو کیا پتا تھا کہ آپ کے اوپر اللہ نے کو بلا چھوڑ دینی ہے؟ یہ تو ان کے گمان میں نہیں تھا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو قرآن و سنت کے دلائل میں دیکھنے کی کوشش کریں. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اگر کسی کے مشروب کے اندر مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کے باہر نکالے کہ مکھی کے 2 پر ہوتے ہیں, ایک میں بیماری ہے اور ایک میں شفا. اور جب وہ گرتی ہے پہلا وہ بیماری والا پر اس میں ڈبوتی ہے, اگر وہ آدھی ڈوبی ہوئی ہے تو شفا والا باہر ہے, تو پوری ڈبو کے نکال کے اسے باہر پھینکو تاکہ وہ بیلنس ہو جائے. بخاری میں تو یہ الفاظ ہیں. سنن ابن ماجہ میں الفاظ ہیں کہ ایک پر میں اس کے زہر ہوتا ہے اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے, اور وہ پہلے زہر والا پر ڈالتی ہے, تم پورا ڈبو کے نکالو تاکہ وہ زہر کا اصل ختم ہو جائے. تو نبی علیہ السلام تو ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہلکا سا زہر پینے کی اجازت نہ دیں, اور آپ خالد ابن ولید کے اوپر یہ جھوٹ تھوپیں کہ انہوں نے زہر پی لیا تھا, تو خلاف شرع کام کیا تھا. بالکل قرآن و سنت کی تعلیمات واضح ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ احتیاط کا لیول دیکھیں. صحیح مسلم میں اوپر تلے 3-4 احادیث ہیں
کہ نبی علیہ السلام چند لوگوں کے پاس سے گزرے جو کھجور کی نر اور مادہ کے اعتبار سے پیوند کاری کر رہے تھے. نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے ہماری جو فصل ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، کھجور زیادہ پھل لگتا ہے اس درخت کو. آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے؟ بس حضور تو اتنا فرما کے چلے گئے. انہوں نے اسے آرڈر سمجھ لیا، انہوں نے اس سال وہ کام نہیں کیا اور ان کی فصل کم ہو گئی. نبی علیہ السلام کی فرینکنس کا لیول دیکھیں کہ جب کم ہوئی ہے تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس شکایت لے کے پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا تھا تو فصل کم ہو گئی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ 295C نہیں تھی اور پاکستان کی مذہبی جماعتیں نہیں تھیں، ورنہ وہ وہاں سے سلامت نہ اٹھتے. آج تو آپ سوال پوچھ لیں تو آپ کے اوپر فوراً فتویٰ آ جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا تھا، میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ یہ کام نہ کرو؟ میں نے تو ایک مشورے کے طور پہ بات کی تھی. انتم اعلم بامر دنیاکم، تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. اللہ اکبر، اتنا جگرا چاہیے بات کرنے کے لیے. اور ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا میں جب کبھی بھی کوئی بات تمہیں اللہ کے ریفرنس سے کروں تو وہ تو تم لے لیا کرو شریعت کے طور پر، لیکن اگر میں مشورے کے طور پر تمہارے دنیاوی امور میں تمہیں کوئی مشورہ دوں تو تم اپنے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا جی نبی علیہ السلام نے ایٹم بم کا طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو نہیں سکھایا گیا تھا اور نہ یہ آپ کی ضرورت تھی اور نہ آپ کو یہ فارمولا E=mc² نہ پتا ہونے سے کوئی آپ کا مرتبہ کم ہو گیا ہے، کیونکہ آپ ہدایت کے امام ہیں. یہ آپ سمجھیں، آپ ہمیں یہ چیزیں سکھانے نہیں آئے ہیں. ہاں قرآن سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، لیکن قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ سائنس کی کتاب ہے. اللہ کے فزیکل فینومینا آف نیچر جو ہے ان کی کتاب ہے. فیکٹس آئے ہیں لیکن یہ انسانیت کے لیے ہدایت کا سبب بن کے آئی ہے تاکہ ہر زمانے کے لوگ اسے ہدایت حاصل کریں. باقی نیٹی گریٹیز نہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتائیں نہ صحابہ کو بتائیں، وہ اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ایکسپلور کرے گا، وہ سائنس کی برکت سے ہو رہی ہے. تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. آپ اندازہ کریں امام نووی نے جنہوں نے صحیح مسلم کے باب باندھے تھے آج سے 800 سال پہلے، انہوں نے اس کے اوپر باب باندھ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کن کاموں میں کی جائے گی، کس میں نہیں کی جائے گی. لا 295C امام نووی ہوتے. اس زمانے میں چیزیں ڈسکس ہی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی علمی بات کرنا کبھی گستاخی بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری علمی ڈسکشنز ہوتی ہیں جن کو یہ پکڑ کے گستاخیاں بنا دیتے ہیں. کیوں؟ ان کے نزدیک اصل میں جو ڈاکٹرن ہے وہ جذباتی ڈاکٹرن ہے، چاہے وہ آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے، قرآن و سنت کے مطابق ہو یا نہ ہو، جذباتی ڈاکٹرن کو لے کے چلنا ہے. تو سر پہ جذباتی ڈاکٹرن میں تو دل کرتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہے تو ہم بھی اپنے پیغمبر کو بنائیں گے نا. دل تو پھر یہی کرتا ہے، لیکن نہیں، قرآن ہمیں روک رہا ہے. لم یلد ولم یولد لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. بے شک وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے یا عیسیٰ ابن مریم تین میں سے ایک ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ ورسولہ. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. اچھا، ایک اور مزے کی حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں زہر پی کر خودکشی کرے گا
یا کسی لوہے کے انسٹرومنٹ سے اپنے آپ کو قتل کرے گا یا بلندی سے اپنے آپ کو نیچے گرا کے مار لے گا، تو جہنم میں آگ کے عذاب کے اندر یہ ایک اور ایڈیشنل عذاب اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ آگ میں تو وہ جلے گا لیکن ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں ایک انسٹرومنٹ دے دیا جائے گا، وہ بار بار اپنے پیٹ میں چھرا گھونپتا رہے گا، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا، اور یہ سلسلہ اس کا جاری رہے گا۔ جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرایا وہ پہاڑ سے گراتا رہے گا، اور جس نے زہر پیا وہ زہر پیتا رہے گا، اور زہر پینے کے بعد جو تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، جو منہ سے جھاگ نکلتی ہے، جو معدہ کٹتا ہے، وہ ساری تکلیف وہ جہنم میں بھوگتے گا۔ اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے، اور صرف امام بخاری نے نہیں، امام بیہقی نے بھی اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے کہ زہر قاتل کھانا حرام ہے۔ جو کام ہی حرام ہے، خلاف شرع ہے، وہ کرامت کہاں سے ہو گئی؟ کرامت تو وہ ہوگی جو خلاف عقل ہو، خلاف شرع چیز کرامت نہیں ہوتی۔ ٹائم قیامت تک ہے، جواب دینا ہے، علمی، جذباتی نہیں۔ کتنی زبردست حدیث ہے۔ اور دیکھیں امام بخاری اور امام بیہقی نے امت کے اوپر کتنا احسان کیا ہے کہ اس کے اوپر چیپٹرز کی ہیڈنگز بنا کے نا امت کو صحیح عقیدہ بتا دیا ہے، تاکہ کوئی اس طرح کی چیزوں سے غلط رزلٹ نہ نکالنا شروع کرتے۔ کہاں سے جا کے انہوں نے اس میں سے دیکھیں عقابی نظریں گئی ہیں کہ زہر کھانا ہی حرام ہے، حالانکہ وہ تو خودکشی کا ذکر ہو رہا تھا، تو انہوں نے مطلقاً کہہ دیا کہ زہر کھانا حرام ہے، چاہے خودکشی کے طور پر ہو چاہے کسی اور وجہ سے ہو، زہر کھانا ہی حرام ہے۔ اب رہ گئی جعلی روایتیں، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سب کی سب جھوٹ انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، ان روایتوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہ منقطع روایتیں ہیں، لیکن بس وہ کہتے ہیں جی 1 درجن کتابیں، سرکار 1000 درجن کتابیں آپ لے آئیں۔ جب غالی شیعہ جنہیں ہم رافضی کہتے ہیں سیدنا عمر کے اوپر الزام لگاتے ہیں سیدہ فاطمہ کے قتل کا، تو ہم کہتے ہیں کہ 40 کتابیں لے کے آ رہے ہو، ان ساری کتابوں میں مرکزی راوی تو ابان بن ابی عیاش ہے۔ جب وہ کذاب اور جھوٹا راوی ہے تو 40,000 کتابوں میں بھی وہ راوی آئے، سند تو ایک ہی ہوئی نا۔ یہاں پہ بھی میں نے آپ کو بتایا مینلی 3 ہی اسناد ہیں۔ ایک جو ہے وہ ابو السفر سے ہے، اس کی سماعت ثابت نہیں، امام حسمی نے لکھا مجموع الزوائد میں۔ دوسری ابو بردہ سے ہے، اس کی سماعت بھی خالد ابن ولید سے ثابت نہیں ہے۔ اور تیسری سند جو الموجم کی ہے اس کے اندر سفیان بن عیینہ مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے، لہذا فارغ۔ جی حدیثیں تو ہماری بھی ہیں، ہاں ہیں، اور ساتھ میں نے گن پوائنٹ پہ 8 سے 800 سال پہلے روحانی طور پر آ کے لکھوا دیا تھا کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، تو یقیناً ایسا نہیں ہوا، انہوں نے خود ہی لکھا ہے۔ صحیح نہ سمجھ لینا کہ یہ خلاف عقل ہے تو کرامت ہو گئی علی بھائی کی، میں نے تو نہیں کروایا، ساتھ لکھا ہوا ہے۔ یہ تو بڑی بڑی گستاخانہ روایتیں ہیں۔ پھر مسند احمد کے اندر روایت ہے، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے، بخاری کی ہر کتاب کی ہر روایت تو درست نہیں ہے، الادب المفرد میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، اور مشکات میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ نہیں آپ کی طرف یہ منسوب ہے نعوذ باللہ، لیکن کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا ضعیف، کتابوں میں تو آ گئی کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے، جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ فخر کرتے تھے میں تو فلاں اونچے خاندان سے ہوں، تو اسے کہو کہ تمہیں اس نسب کے اوپر فخر ہے نا تو اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو۔ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے آپ کی طرف بات کہ فرمایا کہ یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ کہنا کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے جس کے اوپر تو فخر کر رہا ہے کہ میں فلاں باپ کی اولاد، نعوذ باللہ۔ اب یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے اخلاق میں کہیں بیٹھتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ جو قرآن میں آیا کہ میں اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر فائز ہیں، یہ ڈگری دی نبی علیہ السلام کو۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. جب آپ کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو ہم آپ کے چہرے کے آثار سے پہچان لیتے تھے. آپ اپنے چہرے کے آثار بھی کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. بالکل جسے کہتے ہیں نا صاف ستھرا دل ہونا جس بندے کا, جو کچھ اندر ہے وہی سامنے نظر آ رہا ہے. نبی علیہ السلام کی یہ مبارک صفت تھی جو اللہ نے ان کے ساتھ اٹیچ کی تھی. جو کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا رکھتا ہو اس کی یہ لینگویج ہو سکتی ہے؟ یہ جھوٹ ہے. تو روایتیں تو بہت ساری موجود ہیں. او جی ہماری بھی بغیر رفع الیدین کی حدیثیں موجود ہیں. جی موجود ہیں, پورے اہتمام کے ساتھ لکھی ہیں اماموں نے. امام ترمذی نے لکھی اور اللہ کے فضل سے لکھنے سے پہلے ہی ساتھ لکھ دیا. ہاں, رفع الیدین والی حدیث 256 نمبر پہ لے کر ساتھ لکھا کہ عبداللہ ابن مبارک جو کہ شاگرد ہیں امام حنیفہ کے, وہ فرماتے ہیں کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے جو عبداللہ بن عمر سے ہے, اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود والی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. وہ کراچی کا مفتی کہتا ہے نہیں وہ انہوں نے سند پہ بحث کی ہے. نہ, سند پہ بحث نہیں کی, متن پہ کی ہے. کیٹاگوریکل ڈینائی ہے کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے, جو نہیں کرتا اس کی ثابت نہیں ہے. ابن مسعود کی متن کے اوپر بحث کر دی. اور صرف انہوں نے نہیں, امام ابو داؤد نے بھی ساتھ لکھا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى, ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اچھا, بعض علماء کہتے ہیں یہ لکھا ہے صحیح نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ حسن بھی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ روایت جو ہے ضعیف ہے. جسے ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہ کہتے ہیں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے, یہ نہیں لکھا ہوا کہ غیر اللہ سے نہیں مانگنا. ہاں, اور پھر رہ کے وہی بہانا امی سے روٹی مانگنا, اور مری ہوئی امی کو لو. یہ تو ظاہری اسباب ہے, قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. ان کو تو چھوڑ دیں, جن فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں آپ ان سے بھی بارش نہیں مانگتے. نبی علیہ السلام نے نماز استسقاء تعلیم فرمائی ہے, بارش اللہ سے مانگنی ہے. یہ نہیں کہ اے میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. نہ شرک ہو جائے گا. دروشی بھی پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو خدا کے لیے اللہ سے خوف کریں. آپ کیوں اس طرح کی چیزیں پریزنٹ کرتے ہیں پبلک کے اندر کہ لوگوں کے عقیدے خراب کریں, اور پھر آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم آپ کے بزرگوں کی عزت افزائی کریں. اور یہ بزرگوں کی عزت افزائی یہ خود کروا رہے ہیں, ان کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں. اب کسی شخص کا باپ زانی اور شرابی ہو اور اسے بار بار ڈسکس کرے تو لوگ تو کہیں گے نا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عموماً جو اولاد خراب ہوتی ہے نا اس کے کرتوت بھگتنے پڑتے ہیں ماں باپ کو. ہر کوئی بندہ شکایت لے کے آتا ہے. یہ فرقوں کے بابے وہ بزرگ ہیں کہ جن کی اولادیں ان کے کیے ہوئے کرتوت بھگت رہی ہیں کہ یار وہ کیوں لے کے یار جنہوں کو بھی پتہ لگ گیا وہ ساڑھا بینڈ بجا دے گا. مجھے کوئی ذاتی دشمنی نہیں, یہ بینڈ ہم اس لیے بجاتے ہیں تاکہ یہ میرا آپ نے گولڈن کوڈ یاد رکھنا ہے. یہ میں اس کا مزہ لے رہا ہوں تکبر کے طور پہ نہیں کہ لوگوں نے قرآن حدیث کی وجہ سے قرآن و حدیث کو نہیں مانا, بلکہ ہم نے لوگوں کو بابوں سے متنفر کروایا ہے تو انہوں نے قرآن و حدیث کو مانا ہے. قرآن و حدیث کو مان کے وہ بابوں سے متنفر نہیں ہوئے, ورنہ قرآن و حدیث تو اللہ کے فضل سے بڑے عرصے سے موجود تھا. ہم نے آ کے جناب پھر ان کے زخم چھیلے ہیں نا. چشتی رسول اللہ, ہاں اشولی تھانوی رسول اللہ, آؤ نا. یہ پچھلے دنوں میں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے, میں نے سارا اللہ کے فضل سے, ویسے تو اب یہ زخم اتنی دفعہ چھیلا گیا کہ کینسر بن چکا ہے. ٹھیک ہے, اب میں کینسر سے آگے جا رہا ہوں کہ یہ ٹانگیں ان کی کٹنی ہے, اور پھر یہ کینسر جس عضو میں پھیلتا جائے گا وہ ایک ایک کر کے سارے نکلتے جائیں گے, تاکہ لوگ قرآن و سنت کے ساتھ جڑیں, اس شخصیت کے ساتھ جڑیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جی کرامت تو ہو سکتی ہے, کرامت کا کون انکاری ہے میرے بھائی, میں تو ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں. ہم کہتے ہیں کر کے بتاؤ, ابھی بتاؤ تب مانیں گے. خالی تمہارے کہنے پہ مان لیں. میں کسی کے لیے بات نہیں کرتا, اپنے لیے بات کرتا ہوں. اگر میں صاحب کرامت ہوں
تو میری بزرگی پہ لعنت کہ میں زندہ ہوں اور یوٹیوب کے اوپر نبی الاسلام کی گستاخانہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں آپ کے خلاف, اور میں انہیں ڈیلیٹ نہ کرواؤں. نگاہ مار کے لوٹے سیدھے کیتے نے بابیا نے, نگاہ مار کے بندے ساڑے نے, نگاہ مار کے. یوٹیوب سے نہیں کوئی ویڈیو ڈیلیٹ ہوئی. ٹائم قیامت تک یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو. او جی اللہ نہیں کر رہا. اچھا اللہ نہیں کر رہا, اللہ نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے. اللہ نے کب کہا کہ میں نے کرنی ہے؟ اللہ نے یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو صحابہ کرام قادسیہ اور یرموک لڑتے جا کے, جنگوں کی تکلیفیں اٹھاتے. امت کی ڈیوٹی ہے, امت کا کام ہے یہ کرے. اور ہمارے بابا جی تو کہتے تھے, امام مالک فرماندے نے امت مر جائے, اسی کہ نا بابا جی امت بعد میں مرے, پہلے وہ بابے مر جائیں جن کی ڈیوٹیاں ہیں ان ہارڈ ڈسک والے شہروں میں جہاں پہ یوٹیوب کے اوپر نبی الاسلام سے متعلق گستاخانہ ویڈیوز سیو ہوئی ہوئی ہیں. بابے کیوں نہیں ڈیوٹی پوری کر رہے؟ وہ رسول اللہ کے کلمے کو نہیں مانتے. عزتیں تو انہوں نے نبی کی نسبت کی وجہ سے ویل کی تھیں. آج نبی الاسلام کی عفت اور عصمت پہ حملہ ہوا ہے تو آج بابے مر گئے. امت مر جائے, امت بعد ہی ماریں گے بابا جی, پہلے تھوڑے بابے مرن جنہاں دی ڈیوٹیاں نے. امت کیوں مرے؟ روحانی آپریشن کر. اور سرکار چھوڑ دے روحانی آپریشن. کوئی بزرگ روحانی طریقے سے کسی نومولود بچے کا ختنہ کر کے بتا دے, نگاہ مار کے, ٹائم قیامت تک ہے. اس سے بڑی بات کرتے ہیں. آج ایک نئی بات دماغ میں آئی ہے کہ جتنے بزرگوں کے باندھے والے ہیں نا, ایک دفعہ تو ایسے ہو کہ ان کے بزرگ نگاہ مار کے ان کے غیر ضروری بال صاف کرتے ہیں, جو اتنی ان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے. ایٹ لیسٹ بغلوں کے بال تو ہم چیک کریں گے اپنی نگاہوں سے, باقی تو نہیں ہم چیک کر سکتے, وہ آپ بزرگوں کو ہی چیک کروائیں. لیکن بغلوں کے بال تو ہم چیک کریں گے, غیر ضروری بال. اور آپ کے جو ناخن, جو صحیح مسلم ہے کہ 40 دن کے اندر ایک دفعہ یہ کاٹنا ضروری ہے, یہ ہم چیک کریں گے کہ یہ کٹے ہیں کہ نہیں. ٹائم قیامت تک جو بابا لے کے آنا جائے. اللہ سکھاتا ہے جی, اللہ چاہے تو بھئی اللہ کر سکتا ہے نا, اللہ کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. لیکن اللہ کا چاہنا آپ چاہیں گے. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ, اللہ پر کوئی بات نہ بولو مگر وہی جو حق پر مبنی ہو. سرکار ہم نے تو بڑی دلوں کے حال بزرگ جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں سرکار چھوڑ دیں, میں ایک کاغذ کے اوپر اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن یا میکینکس آف مٹیریلز یا چلے میتھمیٹکس میں سے 4 آرڈر ڈیفرینشیل ایکویشن لکھ کے دیتا ہوں. کوئی دنیا کا زندہ یا مردہ بزرگ صرف اسے دیکھ کے نہ پڑھ کے بتا دے, سمجھانا تو دور کی بات ہے, نہ نہ نہ, صرف بتا دے کہ لکھا ہوا کیا ہے کاغذ کے اوپر سے, دل سے نہیں سرکار, کاغذ سے. ٹائم قیامت تک جو بابا لے کے آؤ. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا ایک دم ان کی ایسی چھوٹ جاتی ہے, وہ کہتے ہیں واقعی یہ تو نہیں ہو سکتا. اوے تھوڑا کوئی بزرگ سمارٹ فون نہیں چلا سکتا جب تک اسے سکھایا نہ جائے. اور اب میرا ٹھیپا موبائل ہے نا, وہ نہیں چلا سکتا جب تک سکھایا نہ جائے. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. یہ نہیں ہوا کہ جی نبی الاسلام اصحاب صوفہ کو پڑھا رہے تھے اور کہا کہ میرے پیچھے نماز نیت کرو, دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے صحابہ حافظ ہو گئے, بائیں طرف پھیرا سارے ناظرہ ہو گئے. بابے دے انجی کر دینے. ہاں, اور وہ بابے جن کو خود نماز نہیں آتی, ترجمہ سنا دے, اور ترجمہ سی اتا یاد نہ سننا جائے. ایڈا اوکھا جے رٹا بھی مارو گے نا تو بھول جاؤ گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات, اور پورے پروننسیشن کے ساتھ پہلے سنیں گے اور پھر اس کا کہیں گے اس کا لفظی ترجمہ کر کے بتاؤ. نہیں, اس لیے ان کی کہانیوں کے اوپر کان نہ دھرا کریں, علمی بات کیا کریں. اور علماء سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. آپ وہ باتیں کریں گے آ کے سوشل میڈیا کے اوپر, اور ان کو یہ صبر نہیں آیا, انہوں نے پھر باقاعدہ میرے خلاف بائی نیم اس نجی چینل نے نا کچھ دنوں کے بعد غصہ نکالنے کے لیے انجینئر محمد علی مرزا کو کرارا جواب. ہوں تسی اے سنو گے تو تمہیں پتہ لگے گا کہ کرارا کہندے کس نوں نے. تسی تے حالے تک کھادی سی کسی مریض بندے دی بریانی, آج تمہیں سٹوڈنٹ بریانی میں کھوائی ہے. تمہیں پتہ لگے کرارا کہندے کس نوں نے. بڑے خوش ہوئے جی کرارا جواب. جواب تو یہ کرارا ہے جو ہم نے دیا ہے. ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جائے.
صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔